الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ جمہوریت پر مختصر گفتگو کرنے کے بعد اور جمہوریت کی حقیقت کیا ہے اس کی کچھ مثالیں بیان کرنے کے بعد ہم اپنے درس کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ ہمارا جو درس چل رہا تھا وہ ہے کون سے سورسز آف انکم ہیں جنہیں شریعت نے مشروع قرار دیا ہے، اور قرآن کریم نے ان سورسز آف انکم کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس سے پہلے سورسز آف انکم میں ہم زکوٰۃ پڑھ چکے ہیں، مداینہ پڑھ چکے ہیں، بیع و شراء پڑھ چکے ہیں، تجارت پڑھ چکے ہیں، صدقہ پڑھ چکے ہیں، اور یہ کیواں نمبر کا سورس آف انکم ہے؟ سب سے پہلے بیع و شراء، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد مداینہ، اس کے بعد صدقہ۔ یہ 5ویں نمبر کا ہے سورس آف انکم جسے شریعت نے مباح قرار دیا ہے، مشروع قرار دیا ہے، یا یوں کہیے کہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے شباب؟ مستحب تمام لوگوں کے حق میں ہے، البتہ اگر پوری سوسائٹی کو ہم دیکھتے ہیں، پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، اپنے تمام مسلم بھائی بہنوں کو دیکھتے ہیں، تب پھر وہاں پہ یہ مستحب فرض کفایہ کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ یہ سورس آف انکم کیا ہے؟ الزراعہ، کھیتی باڑی۔ زراعہ کے لیے قرآن کریم نے جن الفاظ کا استعمال کیا ہے، یا پھر ہمارے ائمہ نے جن الفاظ کا استعمال کیا ہے کھیتی باڑی کی تعبیر کے لیے، ایک ہے زراعت، ایک ہے حراسہ حرث سے، ایک ہے فلاحہ، فلاح معنی کسان آپ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے شباب؟ کل حرث کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی کہ حرث کے الفاظ قرآن کریم میں 7 جگہ پہ وارد ہوئے ہیں۔ 7 جگہوں میں سے 2 جگہ پہ حرث کو اللہ تعالیٰ نے مجازی معنی میں استعمال کیا ہے، اور 5 جگہوں میں حرث کو اس کے حقیقی معنی پہ محمول کیا گیا ہے۔ آج انشاءاللہ چند احادیث اور چند نصوص قرآنیہ کی روشنی میں کھیتی باڑی کی فضیلت کیا ہے، یا کھیتی باڑی پر شریعت نے کیسے ابھارا ہے، اس کا دراسہ کریں گے۔ ٹھیک ہے شباب؟ یعنی فضیلت کیا ہے، یا شریعت کا نقطہ نظر کیا ہے کھیتی باڑی کے تعلق سے، کھیتی باڑی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس بارے میں شریعت کا نردیش کیا ہے، شریعت کے آدیش کیا ہیں، اس کا مختصر دراسہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی زندگی کے لیے کھیتی باڑی، زراعت یا پھر حراسہ ایک بہت ہی اہم پیشہ مانا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے کھیتی باڑی بہت ہی اہم پیشہ مانا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہندوستان میں چونکہ اسلامی جو کلچر ہے، اسلامی ثقافت ہے، بہت ہی کمزور ہے، اسی لیے جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کسان ہیں، ان کو ہندی میں ان داتا کہا جاتا ہے۔ جو کسانوں کا پروٹیسٹ چل رہا ہے، آپ اس پروٹیسٹ کو دیکھتے ہوں گے، اس میں جو ڈیبیٹس آتے ہیں، جو پروگرامز ہوتے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ان داتا ہیں۔ ان کا مطلب اناج، داتا کا مطلب دینے والا، یعنی اناج دینے والا۔
پورا ہندوستان یا ہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ دراصل ڈیپینڈ ہیں انہیں کسانوں کے اوپر. سمجھ گئے شباب؟ کیسے ڈیپینڈ ہیں ان کسانوں کے اوپر؟ کیونکہ جتنے بھی غلہ جات ہوتے ہیں جنہیں ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر میں کھانے کے لیے استعمال کریں یا ہوٹل میں استعمال کریں یا پھر ریسٹورنٹ میں استعمال کریں یا پھر جو فاسٹ فوڈ بنائے جاتے ہیں، پیزا ہوا، برگر ہوا. کچھ لوگوں کو ایسے بھی کہتے ہوئے سنا گیا کہ یہ ان داتا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ لوگ غلہ نہ پیدا کریں تو ہم پیزا کھا لیں گے، برگر کھا لیں گے. لیکن سوچنا یہ ہوگا کہ پیزا یا برگر یا جتنی بھی چیزیں کھانے کے لیے بنائی جاتی ہیں اس میں زمین سے اپجی ہوئی چیز ہی استعمال کی جاتی ہے. تو بغیر کسانی کے، بغیر کھیتی کے کوئی بھی معاشرہ مستحکم نہیں ہو سکتا. بس کھیتی کے مختلف اقسام ہیں، مختلف انواع جات ہیں. کہیں پہ گیہوں کی کھیتی زیادہ ہوتی ہے تو کہیں پہ چاول کی کھیتی زیادہ ہوتی ہے، کہیں پہ کھجور کی کھیتی زیادہ ہوتی ہے، کہیں پہ مکے کی کھیتی زیادہ ہوتی ہے. ہر ایک معاشرے میں جس چیز کے کھانے کا زیادہ رواج ہے اس کی کھیتی کی جاتی ہے. تو یہ جو ہمیں کھانے کے لیے خوراک میسر ہوتی ہے یا پھر خوراک مہیا کیا جاتا ہے، یہ در حقیقت کسانوں کی جد و جہد کا نتیجہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسانوں کی دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ آپ دن و رات محنت کیجئے کھیتی میں، اور پھر اس میں سے غلہ اپجے، اس غلے کو سارے لوگ استعمال کریں. لیکن حکومتوں کا یہ ظلم و ستم رہا ہے کسانوں کے تئیں کہ جاننے کے باوجود کہ ہمارا پورا معاشرہ یا پوری انسانیت انہی کسانوں کی مرہون منت ہے، اس حقیقت کے جاننے کے باوجود ہمیشہ سے ہی کسان ظلم و ستم کو برداشت کرتے آئے ہیں اور کسانوں پر طرح طرح کے ایکسپریمنٹ ہمیشہ کیے جاتے رہے ہیں. حکومت، خاص کر کے ہندوستانی حکومت، یہ تو غریبوں کو، کسانوں کو انسان ہی نہیں تصور کرتی ہے کہ یہ انسان ہے. اگر ان کو انسان تصور کرتی حکومت، ہندوستانی حکومت، موجودہ دور کی حکومت، تو جو کسان تقریباً 2 مہینے سے اس سردی میں، اس کڑاکے کی ٹھنڈی میں اپنے گھروں سے باہر روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے یا پھر ان کے مسئلے کے حل کے لیے کوشش ضرور کرتی. بتلا یہ رہا تھا کہ زراعت یا کھیتی باڑی یہ انسانی زندگی کے لیے ایک بہت ہی اہم پیشہ ہے، اور انسانی زندگی اس پیشے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. یعنی انسانی زندگی کا قیام کھیتی باڑی کے اوپر ہی موقوف ہے. لہذا اسی نظریے کو کہ کسانوں کی اہمیت سماج کے تئیں، ملک کے تئیں، اس کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات ارشاد فرمائی. پہلی آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 اور 34. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآيَةً لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں زمین کو بتلایا کہ مردہ زمین مطلب بنجر زمین،
جس میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے۔ بنجر زمین لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس بنجر زمین کو جہاں پہ کوئی پودا نہیں اگتا، جب بارش کا نزول ہوتا ہے تو پھر پودے اگ جاتے ہیں۔ اسی بنجر زمین کو لوگ محنت کر کے، کاشتکار جد و جہد کر کے اپجاؤ زمین بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآیَةً لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ایک مردار سرزمین، ایک بنجر زمین میں تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب نشانیاں ہیں۔ احییناہا، اس بنجر زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ بارش کا نزول کر کے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اسی بنجر زمین جہاں پہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو وہ زمین بالکل بنجر تھی، کوئی چیز اگا نہیں رہی تھی۔ جب پانی کا گزر اس زمین سے ہوا تو اس سے ہم مختلف قسم کے دانے اگاتے ہیں۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، ان دانوں سے لوگ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان دانوں میں سے بعض دانوں کو لوگ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور اسی مردار زمین میں ہم باغات کو پیدا کرتے ہیں، کھجور کے، انگور کے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اسی بنجر زمین میں ہم نہروں کو جاری کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ ہے۔ کیوں؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ پھلوں سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور اس چیز سے فائدہ اٹھائے جسے ان لوگوں کے ہاتھوں نے کیا ہے۔ افلا یشکرون، اس کے باوجود بھی شکریہ نہیں ادا کرتے۔ آیت میں محل شاہد وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ہے، یعنی انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی، انسانوں کے جد و جہد کے نتیجے میں بنجر زمین سے، یا ایسی زمین جو بالکل سوکھی پڑی ہوئی ہے، انسان محنت کر کے اس میں پانی پہنچاتا ہے، پھر بیج کو ڈالتا ہے، غلہ جات پیدا ہوتے ہیں، انہی غلہ جات سے سارے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے۔ تو حکومت کو چاہیے، ہندوستانی حکومت کو، کسانوں کا شکریہ ادا کرے، جن کسانوں کی وجہ سے ان کو کھانا مل رہا ہے، جن کسانوں کی وجہ سے ہندوستان کی معیشت مستحکم ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اقتصاد کا لیبل یہ اوپر جاتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہندوستانی حکومت کسانوں کا شکریہ ادا کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرمایا، کہتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو آسمان سے بارشوں کو نازل کرتی ہے، جس سے پینے کے لیے تم پانی اکٹھا کرتے ہو اور کھانے کے لیے تم طرح طرح کے پھلوں کو اکٹھا کرتے ہو۔ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ، اسی بارش کے پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کھیتیوں کو اگاتا ہے۔ یعنی کسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو آسمان سے جب بارش کا نزول کرتی ہے، نازل کرتی ہے بارش کو، تو اسی بارش کی وجہ سے ہم اپنی کھیتیوں میں، ہم اپنے زراعت میں پانی کا استعمال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں غلہ جات پیدا ہوتے ہیں، کھیتیاں بڑھتی ہیں، کھیتیاں لہلہاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاں ایک طرف اپنی حکمت اور اپنی مصلحت، اپنی نعمت کو ظاہر کیا ہے انسانوں کے اوپر، وہیں پر دوسری طرف اشارہ ہے کہ کھیتی باڑی بھی کیجئے،
کیونکہ کھیتی باڑی جب کریں گے تبھی آپ کو کھانے کے لیے کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یُنبِتُ لَکُم بِہِ الزَّرْعَ، اللہ تعالیٰ اس بارش کے ذریعہ سے تمہارے لیے کھیتیوں کو آباد کرتے ہیں۔ لہذا جب کھیتیوں کو آباد کرتے ہیں تو مطلب کوئی کھیتی کرنے والا ہونا چاہیے، تبھی کھیتیاں آباد ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے وسائل مہیا کر دیے، بارش کو نازل کر دیا، لہذا اب اس بارش کی حفاظت کے لیے، پانی کی حفاظت کے لیے کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ان کا صحیح استعمال کریں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضَرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، کہ مومنوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کس چیز میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل کرتے ہیں، پھر زمین فاخرجنا به نبات كل شيء، ہر ایک چیز کے پودے کو ہم اس بارش کے ذریعہ سے، اس پانی کے ذریعہ سے اگاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کون کون سی چیزیں اگاتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، ایک پودا ہرا بھرا نکلتا ہے، اس پودے میں پھر بالیاں لگتی ہیں، بے شمار بالیاں لگتی ہیں، کھجور پیدا ہوتا ہے، جنات من اعناب والزیتون والرمان، مختلف قسم کے انگور، مختلف قسم کے زیتون، مختلف قسم کے انار، یعنی پھل، مختلف قسم کے جو پھل ہیں، میوہ جات ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جب آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے، وہ بارش زمین کی تہ میں جذب ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسان ہے، کسان بیچارہ جد و جہد کرتا ہے، کنواں کھودتا ہے، پمپی سیٹ لگاتا ہے، اس زمین کے نیچے ذخیرے میاہ میں سے، پانی کے ذخیرے میں سے پانی کو نکال کر کے اپنی کھیتیوں میں ڈالتا ہے۔ کھیتیوں میں جب ڈالتا ہے، کھیتیوں کی سینچائی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں مختلف قسم کے غلہ جات، مختلف قسم کے میوہ جات ہمارے لیے فراہم کیے جاتے ہیں۔ پھر ہم جا کر کے دکانوں میں آرام سے اس کو خرید سکتے ہیں، اور خرید کر لا کر بذات خود کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے اہل و عیال بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث کو ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، مومنوں کو، اپنے متبعین کو، اپنے فالوورز کو کس طرح سے زراعت پہ ابھارا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فصيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل۔ یہ امام احمد رحمہ اللہ کی روایت ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے تخریج کی ہے کہ سب سے پریشان کن جو موقف ہوگا وہ قیامت کا موقف ہوگا۔ اس پریشان کن موقف میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کسی کو معلوم ہو جائے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، یہ یقین ہو جائے کہ اب قیامت قائم ہونے والی ہے، اذا قامت الساعہ، جب قیامت قائم ہو جائے، وفی ید احدکم فصیلہ، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کسی بھی چیز کا کوئی پودا ہو، یعنی کسی بھی چیز کا، چاہے وہ کھجور کا پودا ہو، چاہے گیہوں کا پودا ہو، چاہے دھان کا پودا ہو، کسی چیز کا پودا ہو جو اگ سکتا ہے زمین سے، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ، اگر اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ اس پودے کو لگا سکے، زمین کے اندر اس پودے کو دفنا سکے تاکہ وہ پودا درخت کی شکل میں یا پھر اپنے پھلدار پودے کی شکل میں نمودار ہو بعد میں، تو وہ کر گزرے۔ یہ کب کی بات ہے شباب؟
سورج جیسے مغرب سے نکلنا شروع ہو گیا۔ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مغرب سے نکلنا، لہذا سورج مغرب سے طلوع ہونے لگا، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو یقین مانیے کہ اب قیامت آ گئی۔ اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی بیج ہے اور قیامت قائم ہونے سے پہلے، یعنی پوری دنیا تہس نہس ہونے سے پہلے اگر اس کے پاس فرصت ہے اس بیج کو لگانے کی تو وہ بیج لگا دے۔ اس سے زیادہ کون ابھار سکتا ہے کھیتی باڑی پہ؟ باقی جو نصوص ہیں ان کا دراسہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔